السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی ایکسپوزیشن کریں گے، 110 نمبر کی۔ اس سے پچھلی جو آیت ہے 109، اس کے اندر کائنات کے متعلق بات کی گئی کہ جتنی بھی یہ کائنات ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اللہ کے قوانین رکھے ہوئے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے قانون کی روح سے کام کر رہی ہے، اور یہ جتنے بھی امور ہیں سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی حتمی فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن کائنات کی کسی چیز کو ارادہ اور اختیار نہیں دیا گیا۔ جو قانون ہے اس کے اندر رکھا ہوا وہ اسی کی روح سے اپنا کام کر رہی ہے، کوئی اس میں اپنی مرضی، ارادہ اور اختیار نہیں ہے۔ سورج کے پاس کوئی ایسا ارادہ یا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی طرف موو کرنے لگ جائے، اپنی مرضی سے اپنی سپیڈ کو کم یا زیادہ کرنے لگ جائے، بالکل نہیں۔ وہاں پر تو مقررہ قوانین ہے، خود بخود نافذ ہے، انسانوں کو نافذ بھی نہیں کرنا پڑتا، خود بخود آٹومیٹیکلی چیزیں ہو رہی ہیں، اور انسان ان قوانین کو نہ بدل سکتا ہے نہ اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان سورج کی رفتار کو نہ کم زیادہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں، وہ تو بہت دور ہے۔ اس پانی کی مثال لے لیں کہ انسان چاہیں بھی تو اس پانی کو جو کچھ مرضی کر لیں، 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اس کو فریز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا قانون ہے، وہ اس کو فریز نہیں ہونے دے گا، وہ ہوگا ہی نہیں، وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہی جا کر فریز ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، انسان ان کو چینج بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے تو پھر کسی کوشش کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کو نافذ کرنا ہے، وہ تو خود بخود نافذ ہے۔ اب آ جاتا ہے اس کائنات کے اندر انسانی معاشرہ، لوگ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ انسان جتنے بھی ہیں ارادہ اور اختیار کے ساتھ اللہ نے پیدا کیے، چاہے تو یہ صحیح کام کریں چاہے تو یہ غلط کام کریں۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ قانون مکافات عمل کی روح سے ان کے اچھے کاموں کا اچھا نتیجہ اور برے کاموں کا برا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ ارادہ اور اختیار کائنات کی کسی چیز کو نہیں دیا ہوا۔ اب ان کے لیے جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ اللہ نے ان کے اندر نہیں رکھے بلکہ اپنی کتاب کے اندر رکھے ہیں۔ اگر ان کے اندر رکھ دیے جائیں تو یہ بھی اینیمل کی سطح کے اوپر آ جائیں۔ جیسے بکری ہے، وہ چاہے بھی تو گوشت نہیں کھا سکتی، اس کے دانت ایسے بنے ہوئے ہیں، اس کا میٹابولزم، اس کا معدہ ایسا ہے کہ وہ گھاس کھائے گی، چرے گی، گوشت نہیں کھائے گی۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، بھوک لگی ہے تو وہ یہ نہیں کہ کبھی وہ پھل کھا لے، نہیں، وہ چیرے گا، پھاڑے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ انسٹنکٹ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر انسان کے اندر بھی ایسی کوئی چیز رکھ دی جائے، ڈائریکشن پہلے سے کوئی، تو وہ پھر انسان اینیمل کی سطح کے اوپر آ جائے گا۔ پھر اس سے تو کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک سانپ سے آپ کیا مواخذہ کریں گے کہ اس نے ایک آدمی کو کیوں ڈسا؟ وہ تو انسٹنکٹ اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کی روح سے وہ مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن ایک انسان کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ مجرم ہے، کیونکہ اس کو ارادہ اور اختیار ملا ہوا ہے، چاہے تو یہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے چاہے کسی کے ساتھ برائی کرے، اس لیے یہ قابل مواخذہ ہے، لیکن اینیمل نہیں۔ یہ بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو انسانوں سے متعلق قوانین اور ضابطے کتاب کے اندر رکھے ہیں، اگر یہ ان کو اوائڈ کرے، اپنی مرضی کا کوئی قانون بنائے تو وہ اپنے فائدے کے لیے بنائے گا جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ انسانی عقل تو اپنا فائدہ سوچتی ہے۔ تو اس لیے مالک نے، خالق نے، رازق نے، رب نے ایسے قوانین دیے ہیں جو تمام انسانیت کی فلاح کے لیے ہوں۔ انسان ایسے قوانین
وضع ہی نہیں کر سکتا جو تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس میں پھر کیا ہے کہ ایسی ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے انسانی معاشرے کے اندر جو ان کو اللہ کے قوانین کے تحت چلائے، یعنی وہ جماعت ریاست کی سطح کے اوپر ایک دین اللہ یعنی قانون، نظام، اجتماعی نظام نافذ کرے اللہ کے قوانین کی روح سے، اور لوگوں کو ان قانون کا ڈسپلن بنائے، ڈسپلن کا عادی بنائے۔ تو یہ جو جماعت ہے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے وہ قرآن نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے، کیونکہ انفرادی تو ہو نہیں سکتا کہ ہر شخص انفرادی طور پر قوانین کی پابندی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک اجتماعی نظام چاہیے۔ تو اس کو قرآن دین بولتا ہے، اللہ کا دین، دین اللہ، اور اس کے ضابطے اور قوانین اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھے ہیں۔ انسان خود وضع کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ وہ مذہب میں ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پر اپنے مذہبی قوانین، اپنے وہ آباء و اجداد کے طور طریقے، اپنے سلف صالحین کے کوئی فقہیں، شریعتیں، ان کی روح سے کوئی مذہبی قوانین وہ بناتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو وہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو، اس کی خصوصیات کیا ہوں اس آیت کے اندر شروع کرتے ہیں۔ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ اب یہ خطاب چونکہ یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے ایک جماعت کو، تو یہ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ، جنہوں نے حکومت قائم کی اس زمین کے اوپر، اللہ کے قانون کی حکومت، یہاں پر ایز اے رول ماڈل تو وہ مخاطب ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز آ جائے کہ اس طرح کی جماعت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے مخاطب تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت صحابہ کو کر رہا ہے جنہوں نے زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کیا، اللہ کی حکومت نافذ کی، کتاب اللہ کی حکومت نافذ کی، جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے تھی۔ تو مخاطب تو ان کو ہے۔ اور کیوں مخاطب ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کے اولین مخاطب تھے، اس وقت موجود تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نظام قائم کیا وہ اس کے عملاً ان کے ساتھی تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اس قرآن کی روح سے حکومت قائم کی، ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی اسلام کی۔ تو اس لیے قرآن کریم ان کو مخاطب ہے، اور ان کی بات کر کے پورے قیامت تک کے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ وہ تمہارا رول ماڈل ہیں، ان کی طرح تم بھی یہی کام کرو، تمہارے اندر بھی ایسی ہی جماعت ہونی چاہیے، تمہارے اندر بھی ایسی ہی خصوصیات ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی لیے بہت ضروری ہیں تاکہ اس آیت کا پورا مفہوم سمجھ آ جائے۔ اگر یہ چیزیں سامنے نہیں ہوں گی آیت سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کریم سیاق و سباق کی روح سے سمجھا جاتا ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہارا مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ جو ریاستی سطح پر کھڑی کی گئی ہے کہ وہ تمام انسانیت کے لیے فلاحی نظام قائم کرے۔ اخرجت للناس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ قرآن کے سیاق و سباق کی روح سے میں بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں میں نے بریکٹ میں دی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم جو بھی یہ ویڈیوز کر رہے ہیں پھر اس کے اوپر یہ قرآن کریم کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی علیحدہ کتاب میں آئے گی اور انگلش میں بھی علیحدہ کتاب کی شکل میں آئے گی۔ تو یہ پہلے وہ ہوتی ہیں، وہ کمپائل ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم پھر یہ ویڈیو کرتے ہیں۔ اخرجت للناس، یہ اس کے لفظی معنی جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تو بریکٹ میں دیا ہوا ہے جو ریاستی سطح کے اوپر کھڑی کی گئی ہے تاکہ وہ تمام انسانیت کے لیے فلاحی نظام قائم کرے۔ تامرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو۔ مخاطب جماعت صحابہ ہی ہیں، وہ جو
راشدون تھے۔ یہاں پر یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں، اللہ نے تمام صحابہ کو راشدون کہا ہے، اولئک ھم الراشدون کے الفاظ ہیں، 4 کو نہیں کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ راشدون تھے، ہدایت یافتہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ ان کو ایز اے رول ماڈل پیش کر رہا ہے قرآن کریم کہ اس طرح کی تم بھی، ہر زمانے کے لوگ اسی طرح کی تم بھی جماعت تمہارے اندر ہونی چاہیے، وہ اللہ کا قانون نافذ کرے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کرے گی کیا، وہ کرتی کیا ہے، یعنی جب قرآن نازل ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا کیا، تامرون بالمعروف، تم معروف کا حکم کرتے ہو۔ تو یہاں پر حکم ہے، تو حکم تو حکومت وہ چیز آ گئی نا، یہ چیز سمجھیں، یہ واضح و نصیحت کی چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر تبلیغی جماعتیں بنائی گئیں۔ انہوں نے غلط مطلب نکالے اس آیت کے، یہ مذہبی جماعتوں کا کام ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو اس ایگزیکٹو باڈی کی بات کی جا رہی ہے جو اس نظام کو ایگزیکیوٹ کرے گی اسٹیٹ کے لیول کے اوپر، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا۔ تو یہاں پر تامرون ہے، ڈائریکشن ہے، ڈائریکشن دینا، سمت متعین کرنا، کس کی روح سے، بالمعروف، تو وہ معروف کا حکم دیتے ہیں۔ کیا تم ان باتوں کا حکم و نفاذ کرتے ہو جنہیں قرآن صحیح تسلیم کرتا ہے، یہ ہوتا ہے معروف کا معنی۔ معروف ہر وہ چیز جس کو قرآن صحیح تسلیم کرے انسانیت کے مفاد کے لیے، انسانیت کا مفاد، اس کی روح سے انسانوں کے لیے صحیح تسلیم کرے کہ ہاں یہ بات انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، اس کو نافذ کرو، تو وہ اس کو نافذ کرے وہ جماعت۔ یہ چیز جماعت صحابہ نے کی، اور اس کے بعد پھر قیامت تک کے لوگ اسی پیٹرن کے اوپر وہ بھی یہی کچھ کریں گے۔ اس لیے قرآن کریم ان کی مثال دے رہا ہے کہ تم ان باتوں کا حکم و نفاذ کرتے ہو جنہیں قرآن صحیح تسلیم کرتا ہے۔ اور آگے وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، تم ان باتوں کو ممنوع قرار دیتے ہو جنہیں قرآن منع کرتا ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ کہ تم منکر سے منع کرتے ہو۔ اب اس سے بات سمجھ نہیں آتی، سیاق و سباق کی روح سے سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا معنی ہے اس کے کہ تم منکر سے منع کرتے ہو۔ اس کا معنی بنتا ہے کہ تم ان باتوں کو ممنوع قرار دیتے ہو جنہیں قرآن منع کرتا ہے۔ اور آگے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہو، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، تم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہو؟ وہاں پر میں نے بریکٹ میں دیا کہ تم اللہ کے قوانین کی صداقت پر پورا یقین رکھتے ہو کہ اگر ہم ان کو نافذ کریں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں فلاح ملے گی، اگر ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے، ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ یہ یقین رکھنا اس صداقت کے اوپر، یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ خالی کہنا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ اس قانون کی روح سے جو اللہ نے دیا ہے کوئی نظام نہیں بنائیں گے، اجتماعی نظام جو دین اللہ ہوتا ہے وہ نہیں قائم کریں گے، اس کی روح سے زندگی نہیں بسر کریں گے، تو خالی کہنا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان، کوئی فائدہ نہیں۔ اور آگے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو دین اللہ کو نافذ کر دیا تھا کتاب اللہ کے قوانین کی روح سے، تو وہ نہیں مان رہے تھے اہل کتاب۔ اب ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، اب قرآن کریم یہاں پر بڑے انصاف کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومنون بھی ہیں، لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ،
اور ان کے اکثر فاسقون یعنی اللہ کے قوانین کی حدود سے باہر نکل جانے والے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ مومنون ہیں، لیکن ان کے جو اکثر ہیں وہ فاسقون ہیں۔ فاسقون کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے قوانین کی حدود سے نکل جانے والے ہوں، وہ فاسقون کہلاتے ہیں۔ اب تراجم میں دیکھیں گے تو عجیب غریب معنی ہیں، تو یہ اس کے معنی یعنی لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی لفظ نہیں ہے کسی زبان میں جو فاسقون کو واضح کرے۔ میں نے اس کی ایٹمالوجی کی روح سے بتایا تھا کہ فاسقون کیا ہوتے ہیں، کہ پھل کا اپنے گودے سے باہر نکلنا اور گل سڑ جانا، اس سے یہ لفظ لیا کہ فاسقون کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس لیمٹ سے باہر نکل آتے ہیں، اپنے اس جو اللہ نے مقرر کی ہوتی ہے، اس لیے وہ پھر معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے پھل کا گودا اپنے شیل سے باہر نکلتا ہے تو گل سڑ جاتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ پھر معاشرے برے کاموں کی وجہ سے گل سڑ جاتے ہیں۔ گلا سڑا معاشرہ آپ بولتے ہیں، گلا سڑا معاشرہ، مردہ قوم، گلا سڑا معاشرہ، وہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ پھر گلا سڑا معاشرہ جو ہے یہ پھر تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ان حدود کے اندر رہنا چاہیے جو اللہ نے متعین کی ہیں، جو قرآن کے اندر۔ تو اب یہاں پر آپ کو یہ چیز پتہ چلا کہ جو معاشرہ ہے اس کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، اللہ کے قانون کی روح سے چلانے کے لیے ایک نظام بنا کر، ایک اجتماعی نظام کے تحت، تو اس میں ایک جماعت ہو تو وہ کام کیا کرے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے اور اللہ کے اوپر ایمان رکھے۔ یہ تین چیزیں بنیادی یہاں پر کہی گئی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اس کو پورا ایکسپلور کر کے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ جماعت مذہبی جماعت نہیں ہے جو لوگوں کو واضح و نصیحت کرے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، نو، ڈو اینڈ ڈو ناٹ، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ اور یہ جو چیز ہے پریکٹس کون کرے گا اس کائنات، اس زمین کے اوپر؟ وہ جس کے پاس سیاسی اقتدار ہے، وہ جماعت، وہ حکومت کی ہی جماعت ہو سکتی ہے نا، جو دین اللہ کو رائج کرتی ہے، نفاذ کرتی ہے۔ تو نفاذ کی اختیار رکھنے والی جماعت، حکومت کی جماعت، وہ یہ کام کرے گی۔ یہاں پر حکومت کے لوگ، حکومت کی باڈی جو ایگزیکیوٹ کرتی ہے، وہ مراد ہے، وہ مخاطب ہے، اور اس کا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی اور لوگوں کی خوشحالی اور بہتری کے لیے کام کیا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔